کہ بھوک کی تڑپ کہ تاروں میں ہاتھ پھیلانے کی ذلت آخر ہوتی کیا ہے؟ کیوں ایک بات سنو عقل کے اندو او بزدلو. پاکستان کی معیشت اس وقت مکمل طور پہ تباہی کے دہانے پر ہمیں نظر آتی ہے. ڈالر بڑی تیزی کے ساتھ اوپر جا رہا ہے, مہنگائی کی شرح میں ہوش ربا اضافہ ہو رہا ہے. اے پیدا کرنے والے, کیا یہی وہ پاکستان ہے جو تیرے نام پر وجود میں آیا؟ یہاں دینے والے کم اور لینے والے ہاتھ کیوں زیادہ ہوتے چلے گئے؟ یہ جو اقتصادی بربادی ہے یہ انڈے بچے دیتی رہے گی. عوام کو مہنگائی سے نجات دلانے آئے تھے, آپ کے دور میں تو انہیں زندگی سے نجات مل رہی ہے. کیا یہ ہے جمہوریت؟ کیا یہ ہے جمہوریت؟ اور غریب کھانے کے لیے کتاریں لگا لگا کر جانے دیں, وہ بھی آٹے کے لیے, چند سیر آٹے کے لیے. وہ بھی نصیب نہیں ہوتا, لاشیں بن کے گھر آ جاتے ہیں. آٹا لینے جاتے ہیں اور لاشیں بن کے گھر آ جاتے ہیں, زندہ نہیں لوٹتے. کیا توشہ خانہ سے جو اربوں روپے کی گھڑیاں, کاریں, قالین اور جو باقی تحفے, دیگر تحفے بٹورنے والے عوام کو آٹے کا بھی حقدار نہیں سمجھتے ہیں؟ کیا یہ ہمیشہ مانگنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ مگر عام آدمی جو ایک آٹے کی بوری کے پیچھے اپنی جان دینے کے لیے بھی راضی ہو گیا, کتاروں میں کھڑے ہوتے ہیں, سردی ہو یا گرمی ہو, دھوپ ہے یا بارش ہو, سے ایک آٹے کی بوری چاہیے. اتنے بے بس لوگ ہیں شبر زیدی صاحب جو وہاں پہ یہ آٹا لینے جاتے ہیں, کتاروں میں لگتے ہیں, ذلیل و خوار ہو کے جاتے ہیں. ان میں سے بہت سے لوگ زندہ نہیں لوٹتے ہیں. آٹا لینے جاتے ہیں, زندہ نہیں لوٹتے ہیں, لاشیں بن کے لوٹتے ہیں. اور جو زندہ لوٹ بھی آتے ہیں, یہ آٹا ذرا پوچھ لیں لوگوں سے جن کے گھروں میں جا رہے ہیں, یہ آٹا کیا کھانے کے قابل ہے؟ نہیں, وہ تو دیکھیں میری بات سمجھے. دیکھیں بات یہ ہے فضا کہ پاکستان میں, دیکھیں پاکستان میں اس وقت جنگ ہو رہی ہے اسٹیٹس کو برقرار رکھنے کی اور اسٹیٹس کو توڑنے کی. اگر اسٹیٹس کو نہیں توڑا تو یہ ملک ٹوٹ جائے گا. اگر آپ نے اسٹیٹس کو نہیں توڑا تو یہ معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا. میں دوبارہ کہا کہ کوئی بھی معاشرہ ظلم کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتا, کفر کے ساتھ قائم رہ سکتا ہے. تو اگر کوئی معاشرہ ظلم کے ساتھ باقی ہے تو نہیں رہ سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے, اس کو آپ اس کے سسٹم کو چینج نہیں کر سکتے. اس کو یہ نہیں چاہیے کہ لوگ اس کی عبادت کریں, اس کو یہ چاہیے کہ بالکل نہیں کر سکتے, چینج نہیں کر سکتے قدرت کے نظام کو. بالکل نمازیں نہیں چاہیے آپ کی, آپ کے روزے نہیں چاہیے, اس کو آپ کے مخلوق خدا کو روزی چاہیے, روٹی چاہیے. اس کو آپ کی حج زیارتیں عمرے نہیں چاہیے. $500 کا کمرہ ہے اس وقت عمرے کے لیے, $500, اور پاکستان میں سب کی اوور بکنگ چل رہی ہے. آپ پوچھیں نا, میں اکثر سوچتی ہوں کہ اگر کوئی حکمران واقعی یہ محسوس کرے کہ وہ حکمران ہے, اس کے کندھوں پر کتنی بڑی ذمہ داری ہے, وہ روزے محشر جواب دے, تو میرے خیال سے ان کو تو راتوں کی نیند ہی نہ آئے, ان کو راتوں کو نیند ہی نہ آئے. نہیں, دیکھیں میری بات سنیں, دو حکمران دو ہوتے ہیں. ایک حکمران ہوتا ہے جو ملوکیت قائم کرتا ہے, ملوکیت ہے, یہ حکمران نہیں ہے, یہ غاصب ہیں. اس کو بولتے ہیں غاصب, جنہوں نے حکمرانی پہ قبضہ کر لیا ہے. یہ غاصب ایک پارٹی نہیں ہے. پاکستان میں ایک راز یافتہ طبقہ ہے جو غاصب ہے. پاکستان کے 372 جو ایم پی اے ایم این اے ہیں, ان میں سے 300 ایم این اے وہی ہیں, وہ پارٹیاں جیت کر کے آئے ہیں, چاہے آپ ان کی لسٹ اٹھا لیں. تو یہ ایک غاصبوں کا طبقہ ہے جو پاکستان کے اوپر حکمران ہے, آج سے نہیں ہے, یہ پہلے دن سے حکمران ہے. تو اگر آپ اس کو چلائیں گے تو اس کا یہی نتیجہ نکلے گا. 70 اور 71 میں ہم نے دیکھا, یعنی کہ 2 لاکھ ملک ہوا, اس کے ساتھ انہوں نے جوڑ دیا. ان بیانات کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ جب آخری بات کی نا 2 لاکھ ہونے والا, پہلے یہ عمران خان کہہ رہا تھا کہ اگر یہ الیکشن نہ کروائے تو یہ 2 لاکھ ہو سکتا ہے, 1971 ہو سکتا ہے. تو یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ریورسل آیا ہے. مگر عام آدمی جو ایک آٹے کی بوری کے پیچھے اپنی جان دینے کے لیے بھی راضی ہو گیا, کتاروں میں کھڑے ہوتے ہیں, سردی ہو یا گرمی ہو, دھوپ ہے یا بارش ہو, سے ایک آٹے کی بوری چاہیے. اس کا حال بھی میں ذرا لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں, بتا دوں. رمضان کے مہینے, بالکل رمضان کا مقدس مہینہ ہے, لوگ روزے کی حالت میں ہوتے ہیں. مہنگائی اوورال آج 35% سے زیادہ تجاوز کر چکی ہے. شرح سود کو نہ کرتے کرتے اس گورنمنٹ کے اندر 8% سے زائد اضافہ شرح سود میں ہو گیا. بجلی 68% مہنگی ہو گئی, گیس کی قیمتیں 112% بڑھ گئی ہیں, پیٹرول ایک سال میں 81 روپے اور ڈیزل 103% مہنگا ہو گیا ہے. آٹا بنیادی ضرورت, 2 وقت کی روٹی بنیادی ضرورت ہے, پچھلے سال کے مقابلے میں یہ 68%, اور چینی 35% سے زیادہ مہنگی ہو گئی ہے. اس سے زیادہ اور کیا تکلیف دہ بات ہوگی عامر صاحب؟ ہارون صاحب, پہلے تو یہ کیونکہ ٹیکنیکل گفتگو سے پہلے بڑا ضروری ہے کہ آپ اس پہ عام آدمی کے حوالے سے بات بہت ضروری ہے, ایجوکیٹ کریں پلیز. جی بہت شکریہ. دیکھیں بڑی تکلیف دہ ٹائم ہے, ایک جس کو ہم ایڈجسٹمنٹ کا پیریڈ کہتے ہیں,
لیکن انفارچونیٹلی عام آدمی کے لیے، بلکہ عام آدمی تو جو ایک تو ولنریبل طبقہ ہے، اس کے اوپر کے طبقے کے لیے بھی بہت مشکل ہو چکا ہے. جیسے آپ نے ذکر کیا، ہم بہت عرصے سے ہائی لائٹ کر رہے تھے کہ فوڈ سیکیورٹی کا ایک ایشو آنے والا ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو ایک تو قیمتیں اتنی بڑھ رہی تھی، لیکن ہمارے پاس انٹرنل سپلائی، اب یہ جو بارشیں ہوئی ہیں بے وقت کی، اس سے بھی گندم کی سپلائی کے اوپر امپیکٹ آئے گا. تو ایسے غیر معمولی حالات کے اندر جو ممالک ہیں ان کو غیر معمولی اقدامات کرنے پڑتے ہیں. افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم اس کو اسی اولڈ سکول کے لینس سے دیکھ رہے ہیں. اب تو اس وقت جو دنیا کا میڈیا ہے، جو آپ نے ذکر کیا ہے، جو کراچی کا انفارچونیٹ واقعہ ہوا جس میں اموات ہوئیں زکوٰۃ لینے پہ، اس کو پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں ڈپلومیٹک سرکلز میں اور باہر اس کو ایز اے کیس سٹڈی دیا جا رہا ہے کہ دیکھیے ایک بہت زیادہ پاپولس ملک ہے جہاں لوگ غربت کی لکیر سے نیچے جا رہے ہیں، فوڈ اویلیبل نہیں ہے، یوٹیلٹیز کا وہ بل نہیں دے، تو اس سے ایک اوور آل انریسٹ کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے. اب یہ جو صورتحال ہے، اس کے اندر جو ابھی ہماری ایگزسٹنگ پولیٹیکل موومنٹس ہو رہی ہیں، انفارچونیٹلی اس کے اندر مجھے کوئی غیر معمولی اقدام اٹھانا تو کم، پھر سے الیکشن لنک پاپولسٹ اقدامات دکھائی دیں گے، جس کا ایک نتیجہ غالباً اس کے لیے ہماری اشرافیہ بھی تیار نہیں ہے، اور اس کے لیے بہت سے جو لوگ اینالائز کرتے ہیں اس کو سمجھنے سے قاصر. ہارون، ابھی کھوسا صاحب جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب کو نا جادوگر فرام جدہ کہہ کے گئے ہیں، تو وہ روز ایک نیا کلیم کر دیتے ہیں کہ ابھی IMF کا وہ ہونے والا ہے، ابھی خوشحالی آنے والی ہے، اقرار بھی نہیں کرتے جو کہ جو حالات برے ہونے کا. اور وہ پنجابی کا ایک گانا ہے کہ نواں لارا لا کے سانو رول جا، جھوٹے اب ایک جھوٹ اور بول جا. تو میں میکرو میں جاتا ہوں کہ ان کے ان جھوٹوں کا یہ جو آج I'm sure آپ نے پڑھی ہوگی ورلڈ بینک کی جو رپورٹ آئی ہے کہ معاشی تخمینہ انہوں نے کہا جی 5% گھٹا کر 0.4% کر دیا ہے. ADB نے جو ہے اس کی شرح نمو جو ہے وہ 0.6 پہ کر دیا ہے. اور ورلڈ بینک نے کہا ہے کہ جی 40 لاکھ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے جائیں گے. ڈالر کا آپ کو پتہ ہے جو حال ہے کہ 287 سے اوپن مارکیٹ میں 291 پہ ہو گیا، انٹر بینک 287 ہے. تو یہ کیا ہو رہا ہے کہ ایک طرف اسحاق ڈار صاحب کے کلیمز ہیں، ایک طرف یہ والی حقیقت ہے؟ جی، ایک تو بہت کلیئر ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو حکومت کے اکنامک مینجمنٹ ٹیم اور اس کے سربراہ جو کلیم کرتے رہے ہیں ان کا گراؤنڈ ریالٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ تھا. اگر ہوتا تو اب تک ہمیں اس کا کوئی نتیجہ نظر آتا. جو یہ ایڈمنسٹریٹو طریقے سے کنٹرول، مصنوعی طریقے سے کنٹرول کرنے کی کوششیں تھی، اس کا ایک وقت تھا. یہ لوگ اس کو سمجھ نہیں پائے کہ اس وقت مارکیٹ فورسز سے وہ کسی بھی طرح نہیں کر سکتے، ہم بہت کمزور فوٹنگ پر ہیں. تو اب یہ جو آپ نے انڈیکیٹرز بولے ہیں عامر صاحب، دیکھیے صورتحال اس وقت یہ ہے کہ اگر 21% جس ملک کے اندر انٹرسٹ ریٹ ہو، اور میں یہ بھی کہتا چلوں کہ انٹرسٹ ریٹ کو 1% بڑھانے سے مہنگائی کی شرح کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ ایک لیول تک اثر آتا ہے، اس کے بعد اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے. جہاں پر ڈالر کی قیمت ہر روز بدل رہی ہو اور 300 کے آس پاس ٹچ کرنے کی بات کر رہی ہو، اور ہمارا امپورٹ پر انحصار بے تحاشا ہو، اب اس صورتحال کے اندر تو جو کوئی بھی ملک کی کمپیٹیٹیونیس ہے وہ تو سرے سے اڑ جاتی ہے. دیکھیے کب سے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ IMF پروگرام ہو جائے گا، لیکن نہ تو ہم ٹیکنیکل لیول کے اوپر کنونس کر پائے ہیں IMF کو، اور نہ ہی ہماری کوئی سیاسی لابی ہے، نہ فرینڈلی کنٹریز میں، نہ IMF کے شیئر ہولڈرز میں، جو ہمیں ترجیحی بنیاد کے اوپر کچھ دے پائے. حالانکہ بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ فلڈز کے بعد سمپتھی کے ایلیمنٹ پہ پاکستان کو ترجیحی ممالک میں ڈالا جا سکتا ہے، لیکن آئی مسٹ سے ہماری اکنامک ڈپلومیسی وہاں پر بالکل بھی پینیٹریٹ نہیں کر پائی. اب حقیقت یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو بھی ورلڈ بینک کی اینول میٹنگز آ رہی ہیں اس کے اندر IMF کے اوپر کوئی خیر خواہ پیش رفت ہوگی، بلکہ ہماری ٹیم کے اوپر پریشر آئے گا انٹرنیشنل لوگوں کا، جن کے ہم پیسے روک کر بیٹھے ہوئے ہیں، جو دے نہیں پا رہے ہیں.
جو ملٹی نیشنلز ہیں، کریڈٹ کارڈ والے ہیں، دے ول ڈیمانڈ کہ جی آپ کے پاس کیا گیم پلان ہے. تو یہ بہت ہی مشکل ہے، اور آنیسٹلی اگر اس کے اندر کچھ میجر اس وقت اقدامات نہ لیے جائیں تو میں اگری کرتا ہوں بہت سے اکانومسٹ کے ساتھ کہ یہ ایک چین ری ایکشن، ایک سیریس کیٹاسٹرافی کی طرف جا سکتا ہے.